گھر ہو یا سسرال، میکہ ہو یا دوستوں کی محفل، ایک بات بہت عام سی ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی بات پر دلوں میں تلخی آ جاتی ہے اور ہم اکثر اس وقت سوچے بغیر فوراً ری ایکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہم اپنی سمجھداری کھو دیتے ہیں۔ دیکھیں، بات بڑی نہیں ہوتی، اکثر بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن ہم اس چھوٹی سی بات کو اپنے غصے، اپنی انا اور اپنے جذبات سے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ پھر رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی سمجھنے والی بات ہے کہ اصل میں مسئلہ سامنے والے کا نہیں ہوتا، اس نے تو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اور جتنی بات کا اسے علم تھا، اس نے وہ بات ہمارے خلاف کہہ دی۔ مسئلہ یہاں پہ ہمارا فوری رد عمل دینا ہوتا ہے۔ اس نے تو اپنی سوچ کا استعمال کیا، لیکن ہم نے واپس جب اپنا رد عمل دینا ہے تو ہم نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسی وقت خاموش ہو جائیں، صرف چند سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور دل سے سوچیں کہ کیا مجھے ابھی جواب دینا ضروری ہے، تو 70% جو پرابلمس ہیں ہمارے وہیں کے وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ فلی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کیا ٹاپک ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے روزمرہ زندگی کے حوالے سے کہ فوراً ری ایکٹ مت دیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب انہیں گھر میں کسی بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے سپوز آپ سسرال میں رہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی نند کچھ کہہ دیتی ہے یا ساس کوئی بات کر دیتی ہیں، یا کبھی شوہر کسی بات پر سخت لہجے میں بول دیتا ہے، یا آپ اپنے میکے گئی ہیں تو وہاں پر آپ کی بھابھیوں نے آپ سے کوئی بات کر دی ہے جو کہ آپ کو ناگوار گزری ہے۔ اس وقت اگر آپ فوراً جواب دیں گے تو آگ میں تیل پڑ جائے گا، لیکن اگر آپ خاموش رہیں گے تو اکثر اگلا شخص جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ فوری ری ایکشن دینے سے ہم رشتہ نہیں بچاتے بلکہ اکثر رشتہ خراب کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دل میں صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے، کاش میں نے اس وقت کچھ نہ کہا ہوتا، کاش اس طرح سے نہ ہوا ہوتا۔ اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت عادت ہے، اگر آپ یہ اپنا لیں، میری ساری بہنیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ اگر اس خوبصورت عادت کو اپنا لیں، یہ عادت ہے تو تھوڑی سی مشکل، لیکن یہ ہم اپنا سکتے ہیں تھوڑا صبر کر کے، کہ میں ہر بات کا جواب فوراً نہیں دوں گی۔ یہ بڑی پیاری سی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، تو یقین کریں زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ خاموشی بعض اوقات کمزوری نہیں ہوتی۔ سامنے والا بے شک یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ کمزور ہے، اس کو بات کرنی نہیں آئی، یا میں نے اس کو نیچا دکھا دیا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ سامنے والا کیا بولتا ہے، اصل امتحان تو یہ ہے کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ ہم انسان اسی وقت بڑے بنتے ہیں جب ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کیونکہ غصہ سب کے پاس ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کون اس کو روک سکتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہمیں بار بار غصے پر کنٹرول کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم یہی اصول کو آزما سکتے ہیں۔ اگر بچہ غلطی کرے اور ہم فوراً چیخیں چلائیں تو بچہ تو ڈر جائے گا اور وہ وقتی طور پر خاموش بھی ہو جائے گا، لیکن سیکھے گا نہیں۔ لیکن اگر اسی کے مقابلے میں ہم رک کر نرمی سے اس کو سمجھائیں تو وہی بچہ بدل جاتا ہے۔ یہاں پر ایک آسان سا اصول ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں کہ میں ہر بات کا فوری جواب نہیں دوں گی، تو بہت زیادہ آسانی آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ ہے تو یہ ایک جملہ، لیکن اس کے اندر بہت بڑی سمجھداری چھپی ہوئی ہے، کیونکہ خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا، خاموشی کا مطلب ہوتا ہے میں اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتی ہوں، اور جو انسان اپنے جذبات پر قابو رکھ لیتا ہے وہ اپنے رشتوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ یہ ایک روزمرہ کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھر اچھے ہیں، ہماری فیملیز اچھی ہیں، ہمارے رشتے خوبصورت ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ خوبصورتی صرف باتوں سے نہیں آتی بلکہ برداشت اور
تحمل سے آتی ہے۔ اور اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو چند آسان سی باتیں ہیں، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور آپ کو ان باتوں کو اپنانا بھی چاہیے۔ سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ فوری طور پر جواب نہ دیں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی بات آپ کے دل کو لگے اور آپ کو دکھ محسوس ہو، کیونکہ جب کوئی بات دل کو لگتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو لیکن آپ فوراً جواب نہ دیں، بس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں اور خود سے کہیں مجھے ابھی ری ایکٹ نہیں کرنا۔ یہ چھوٹا سا وقفہ بہت بڑی لڑائیوں کو روک سکتا ہے۔ سپوز آپ اپنے سسرال میں ہیں، آپ کی نند نے آپ سے کہا کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ اس وقت فوراً جواب دینے کی بجائے اگر آپ خاموش ہو جائیں تو اکثر بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر اگر آپ اپنے میکے میں ہیں، آپ کی بھابی نے آپ سے کچھ کہہ دیا کہ یہ تو روزانہ ہی یہاں دھمکتی ہیں اور آپ کو پتہ چلے، تو آپ اس بات کو اپنے دل پر نہ لیں بلکہ اس بات کو انجوائے کریں، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کا گھر ہے اور آپ نے تو وہاں آنا ہی آنا ہے۔ اور فوراً سے ان کو جواب نہ دیں، کیونکہ جواب دینے سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اور نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ آپ گہرا سانس لیں۔ دیکھیں، غصے میں دماغ تیز ہو جاتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے۔ اگر شوہر یا گھر میں کوئی سخت بات کہہ دے تو اسی وقت 5-10 آپ گہرے سانس لیں۔ اکثر صرف اتنا کرنے سے دل کا غصہ جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے اور جو آپ کا جواب ہوتا ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ جو کہ ہمارا 3rd پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود کو وقت دیں۔ فوراً فیصلہ یا جواب نہ دیں، خود کو تھوڑا وقت دیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی بات پر دل بہت دکھ جائے تو فوراً آپ کمرے سے باہر چلی جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں یا پانی پی لیں۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ آپ سوچیں گی اس بارے میں تو آپ کو لگے گا کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور جو بات کہنے والا تھا اس نے اپنے دماغ سے سوچ کر یہ بات کی ہے اور اس کا دماغ اتنا عقل مند نہیں ہے۔ اور نمبر 4 پوائنٹ، دوسرے کی نیت کو سمجھیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں اس نیت سے بات کی ہی نہ ہو جس نیت سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اکثر ہم الفاظ سن لیتے ہیں لیکن نیت نہیں سمجھتے۔ یہ بھی سارے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا، یہ چند ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ساس تھوڑا سخت لہجے میں بول دے یہ کام ایسے نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے وہ ناراض نہیں بلکہ صرف وہ طریقہ سمجھا رہی ہوں۔ تو اگر ہم سامنے کہنے والے کی نیت کو سمجھ لیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خود بخود نرم ہوتا جائے گا۔ 5واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے آپ ضرور سوچیں، آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، یعنی اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اور آپ ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن جواب دینے سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرا یہ جواب گھر کا ماحول بہتر کرے گا یا خراب کرے گا۔ اگر جواب آپ کو خراب کرے گا ملے تو بہتر ہے پھر آپ خاموش رہیں، کیونکہ دیکھیے اگر آپ کے جواب دینے سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، رشتے خراب ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر چپ ہی بہتر ہے۔ پھر وہی بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ غصہ تو سب کو آتا ہے، لیکن سمجھدار وہی ہوتا ہے جو غصے میں بھی اپنے رشتے نہیں توڑتا، کیونکہ ایک لمحے کا غصہ سارے تعلق کو سالوں کے لیے کمزور کر سکتا ہے اور ایک لمحے کی خاموشی اسی تعلق کو دوبارہ مضبوط بھی بنا سکتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے فوراً جواب نہیں دیا تو شاید ہم کمزور لگیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اور ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، گھر ہو یا سسرال، میکا ہو یا کوئی اور رشتہ، ہر جگہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی بات دل کو لگ جاتی ہے، لیکن اگر ہم ہر بات پر فوراً رد عمل دیں گے تو کیونکہ پھر گھر گھر نہیں رہتا بلکہ میدان جنگ بن جاتا ہے، اور رشتے بچانا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ پیسہ، چیزیں یا کامیابی بعد میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اگر رشتے ٹوٹ جائیں تو وہ آسانی سے واپس نہیں آتے۔ تو
تو آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنا لیں کہ جب بھی دل میں غصہ آئے فوراً جواب دینے کی بجائے ایک لمحہ رک جائیں، سانس لیں، سوچیں اور پھر فیصلہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، گھر کا ماحول بدل جائے گا اور رشتے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ آخر میں بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے جھگڑوں میں ضائع نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔